بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 13۔ پچھلی آیت میں ستغلبون وتحشرون الی جہنم کہ ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمان غالب آئیں گے اور تم مغلوب، اور یہ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان ہو تو اوپر تم ہی رہو گے اور فتح ہی یہ تمہارا مقدر۔ اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے آل فرعون کا تذکرہ ہوا اور عاد ثمود کا تذکرہ ہوا، لیکن یہاں لگے بندے کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی تھوڑے عرصہ پہلے ہی بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ گویا کہ ان آیات کا تعلق بدر کے بعد کے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قد البتہ تحقیق دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ کانا ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فی میں، فئتین دو گروہ، یہ فئتن کا ڈوئل ہے۔ فئتن، فئتین، فئتان اور فئتین، یہ ڈوئل میں عربی میں الف نون اگر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر یہ پیش ہے، یہ پیش کی نشانی ہے، اور اگر یا نون آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یا زیر ہے اور یا زبر ہے۔ ادھر زیر ہے، اور زیر اس لیے کہ پیچھے فی لگا ہوا ہے، اور فی وہی ہے جو جر دیتا ہے، زیر دیتا ہے۔ فی فئتین، ان دو گروہوں میں، التقطا، اس کا روٹ ہے یہ لقیہ، اردو کا لفظ ہے لقاء، ملاقات، مل جانا، مقابل ہونا۔ یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، یہ جو حمزہ سٹارٹ میں اور تا یہ اضافی ہے، جیسے مثلا اجتناب ہے نا لفظ، اب اس اجتناب میں حمزہ بھی زیادہ ہے اور یہ تا بھی زیادہ ہے۔ اصل تو لفظ ہے جا جیم نون با مادہ، جانب یعنی طرف میں ہونا۔ اجتناب کا کیا معنی ہے؟ کسی آدمی کا دوسرے سے اپنے آپ کو الگ کر دینا، دور کر دینا۔ تو یہاں پر بھی، اور یہ تا یہ ڈوئل اور مؤنث کی نشانی ہے، کیونکہ فئہ مؤنث ہے۔ بیچ میں یہ لام قاف ہے اور یا یہاں محذوف قاعدہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کا جو یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، فاسٹ کا۔ مضارع کا صیغہ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین، وہاں پر بھی دیکھو یلتقیان، باہم مقابل ہے، گویا کہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ تو دو گروہوں میں ایک نشانی ہے التقطا، جو دونوں مقابل آمنے سامنے آئے۔ فئتن ایک گروہ، تو قاتل یہ تا یہ مؤنث کی نشانی ہے، کیونکہ فئہ مؤنث ہے، وہ گروہ لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، اللہ کے یہ ایمان والوں کا، وَأُخْرَى اور دوسرا کافرۃ، یہ دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی۔ ایک طرف تعداد کم ہے، 313 ہے، دوسری طرف تعداد زیادہ ہے، 950 ہے۔
یہ جو 1000 کی تعداد بتاتے ہیں نا، یہ 1000 میں یہ جو سامان اٹھانے والے، ڈھونے والے، رکھنے والے، ان کو ملا کے سارا 1000، ورنہ تو 950 ہے، 950 313 یہ آپس میں مقابل ہوئے، اور اس مقابلے میں ایک طرف ساز و سامان ہے، پیسہ ہے، اسلحہ ہے، سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں اور اونٹ بھی اتنے کہ 4-4 500 جنب پیادوں کو ایک اونٹ مل رہا ہے، اور 7 بندے ہیں، 7 زرے ہیں بس، جو آپ کو تیر سے بچاتا ہے، آپ کو تلوار سے بچاتا ہے، زرہ پوش یہ 7، دوسری طرف 700 سوار ہے، اور یہاں نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے جو اللہ آخر میں ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی مدد ہے، اور ایمانی جذبہ ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالی ان پر غالب کرتے ہیں۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں پھر اس کو، یرونہم وہ، یا رونا دیکھ رہے تھے، ہم ان کو، مثلیہم دگنا، ہم اپنے، رأی کھلی یا دیکھنا، عین آنکھوں سے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ضمیر ہے، یرونا کے اندر ہم ہے، وہ دیکھ رہے تھے، ادھر ہم ہے اور ادھر بھی ہم ہے۔ اب یہ 3 ضمائر کدھر لوٹ رہے ہیں؟ یہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ کی طرف ہے یا وأخری کافرۃ کی طرف ہے، دونوں احتمال ہیں۔ اس لیے اس میں بہت ساری توجیحات لکھی ہے، جو سب سے شاندار توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ یرونا سے مراد مسلمان، ہم یرونا سے مراد کافر، ہم بھی کافر، تو وہ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو، وہ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو، مثلیہم دگنا ان کے۔ یہ سب سے شاندار توجیہ ہے، اور حقیقت کے موافق بھی ہے، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے نا کہ مسلمان تعداد میں ان کے 2 گنا کم ہے اور وہ 2 گنا زیادہ ہے۔ تو یرونہم وہ کافر دیکھ رہے تھے، ہم اپنے آپ کو، مثلیہم ان کے دگنا۔ دوسری توجیہ اس نے یہ کی، دوسری توجیہ یہ ہے کہ وہ ادھر کافر ہو اور ادھر مسلمان ہو، اور ادھر پھر اپنے یعنی کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اپنے سے، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ مدد ہے، نصرت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی تعداد جو ان سے 2 گنا کم ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھایا۔ اور چونکہ بدر میں فرشتے آئے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا ایک کافر کے پیچھے مارنے کے لیے، تو آواز آئی ہے اقدم حیزوم، حدیث کے الفاظ ہے اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھ، آپ گویا کہ آگے بڑھ کے اس کو مارو۔ کہتا ہے میں نے اچانک دیکھا کہ وہ جو کافر ہے اب نظر کوئی نہیں آ رہا ہے کہ مار کون رہا ہے، اس کے منہ پہ ایک زور کا کوڑا پڑا، اور میں جب پہنچا تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کا سارا منہ کالا پیلا ہو کے اور وہ مر گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو دکھایا کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے باوجود یہ کہ کم، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ کی مدد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کی آنکھوں میں بھی آپ کا رعب بٹا دیتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا فرمان ہے نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ. اور ایک روایت میں ہے کہ 3 دن کی مسافت پر اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی گویا کہ 3 دن کی مسافت کے ارد گرد سارے علاقے پر اللہ نے میرا رعب بٹھا دیا ہے. اب یہ دیکھو، یہ اللہ تبارک و تعالی تو وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، ایک طرف مسلمان دوسرا کافر، يَرَوْنَهُمْ، میں نے جو پہلی توجیہ کی وہ یہ کہ کافر دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو مثلہم، ان کے دگنا. رأی العین، اس کو کھلی رأی اصل میں کہتے ہیں دیکھنے کو، اور عین کے معنی آنکھ، لفظی ترجمہ ہے آنکھوں سے دیکھنا. یہ کوئی ذہنی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دکھایا وہ ایسے دکھایا جیسے کہ مشاہدے کے ساتھ بندہ کوئی چیز کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے. رأی العین، اس لیے عام لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ، ورنہ تو رأی کا معنی اصل میں ہے رأا دیکھنا، اور عین آنکھوں کے ساتھ. یہ مشاہدہ اللہ نے کرایا. واللہ یؤید، اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے. یہ تائید کا پتہ ہے اصل معنی کیا ہے؟ یہ ید سے ہے، ید سے اللہ ہاتھ کر دیتا ہے اس کے ساتھ، گویا کہ اللہ اپنی مدد اس کے. یہ تائید اصل میں ہے ید سے، لفظ ید سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ ملا لیتا ہے اس کے ساتھ. واللہ یؤید، اللہ تائید کرتا ہے بنصرہ، اپنی مدد بھی سے، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہے. ان فی ذالک، بے شک فی میں، ذالک یہ جو سارا واقعہ، یہ پس منظر دکھایا اللہ نے، بتایا. لعبرۃ، عبرت ہے، لأولی الابصار، ابصار دیکھنے والے، اور لے کے لیے بصیرت رکھنے والوں کے لیے. اور قرآن کو یہ ظاہری بات ہے صرف اس زمانے کی کتاب نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے، تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. اور اسی میں یہ جتنے واقعات قرآن میں ہے یہ اولی الابصار کے لیے اس میں عبرت ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بندہ اس سے عبرت حاصل کر لے. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو قرآن کو پڑھے، سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور اس سے عبرت حاصل کر لے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے.